کہ آج دنیا میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے، اور میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی کنڈیشن بہت بری ہے۔ پاکستان میں چاہے مائنورٹیز ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، چائلڈ ابیوز دیکھیں تو بے شمار، سیکشل ابیوز بچوں کی مدرسوں میں دیکھیں تو ہیومن رائٹ وائلیشن آپ کو ہوتی دکھائی دے گی۔ آپ کو سگنل پہ بھیک مانگتے بچے، چائلڈ لیبر ہر طرف دکھائی دے گی، وہ بچے جن کے حالات بہت برے ہیں، اور ان سب بچوں کی جو سچویشن ہے وہ کوئی اچھی سچویشن نہیں۔ عورتیں دیکھیں تو ورکنگ وومن انتہائی ونرلیبل ہیں پاکستان کے اندر، مائنورٹیز آپ دیکھیں تو بہت برے حالات ہیں، کیونکہ موب لنچنگز آپ دیکھیں روز آئے روز ہوتی ہیں مذہب کے نام پہ۔ بلاسفیمی لا جو ہے وہ انسانی حقوق کی مائنورٹیز کے ہیومن رائٹس کو سیریسلی انڈرمائن کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ کسی بھی مائنورٹی کے خلاف وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آرام سے ہو سکتا ہے یوز، اور ہو رہا ہے یوز۔ موب لنچنگز، گلے کٹنا، لوگوں کو مار دینا، گولیاں لگنا، ٹرانسجینڈرز کے رائٹس آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنے انڈرمائنڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی خواجہ سرا کو آپ دیکھیں کتنے مرتے ہیں ہر سال، گولیاں لوگ مارتے ہیں۔ پاکستان ایک جہنم ہے جب ہیومن رائٹس کی کنڈیشن کی بات آتی ہے۔ فورس ڈس اپیئرنسز سے لے کے جو کہ پاکستان کی ایجنسیز کرتی ہیں، ان سے لے کے چھوٹے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی پاکستان میں ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہمیشہ سے بلوچوں کی ڈس اپیئرنسز، سندھیوں کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہمارے پختونوں کے ساتھ ہوا ہے، دہشت گردی کے نام پہ جو ہمیں زہر پلایا گیا ہے، چاہے دہشت گردی کو سپورٹ کر کے یا دہشت گردی کے خلاف جب وار کی گئی ہے تو وہ بھی کیسی ہے کہ دکھاوے کے لیے۔ پاکستان میں اسلام کا چورن جب بھی بیچا گیا، ہر جگہ پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی۔ کوئی فلم لگ جائے پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کے حق میں تو پاکستان میں بڑے بڑے جو یوٹیوبرز بنے ہیں یا جو ملا بنے ہوئے ہیں وہ ان کی داڑھ میں درد ہو جاتا ہے، وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ان کی داڑھ میں کیڑا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ ہر وقت باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے پسے ہوئے طبقے ہیں، اگر ان کے ہیومن رائٹس کی آپ بات کریں تو لوگ آپ کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، چاہے وہ کرسچن مائنورٹی ہو، چاہے وہ احمدی مائنورٹی ہو، چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ مختارہ مائی کا کیس ہو، چاہے وہ ملالہ یوسف زئی خود کیوں نہ ہو۔ جب اس کے حق میں یا اس کا نام بھی لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ کسی بری چیز میں ہی رزلٹ کرتا ہے، لوگ مرتے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان میں پچھلے 2 سال کے دوران کس طرح سے عورتوں کی بچرنگ ہوئی، اور ایلیٹ کلاس فیملیز میں، اپر مڈل کلاس کے اندر، چاہے وہ نور مقدم کا کیس ہو، بھی پچھلے دنوں ایک اور خاتون کا کیس تھا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کا پاکستان میں ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے اس میں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں۔ اور مینٹل ہیلتھ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریٹ کرتی ہے، ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس بھی ڈیٹیریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ ہر انسان جو کسی نہ کسی لیول پہ مینٹل ٹارچر سہ رہا ہوتا ہے۔ عورتیں ہیں تو ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، اگر وہ جاب کرنے نکلتی ہیں تو سیکشولی ابیوز ہونے کے چانسز، ریپس، مولسٹیشن ہر جگہ پہ ہے۔ آئے ہر سال اتنی ویڈیوز آتی ہیں، کوئی لڑکی اسکول جا رہی ہے، اسکول سے واپس آ رہی ہے تو اس کو کوئی مولسٹ کر رہا ہے، کوئی آفس میں ہے تو اس کی مولسٹیشن ہوئی ہے۔ انٹرنیٹ پون بھرا پڑا ہے جہاں پہ ریونج پون نکالا گیا، اور وہ بھی نہیں ہے صرف ریونج پون اس طرح کا ہی نہیں ہے، عورتوں کو بلیک میل کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے بعد میں انٹرنیٹ پہ ڈالی گئی ہے۔ سارا کچھ پاکستان میں چل رہا ہے اس میں، اور کوئی بھی کہیں بھی کچھ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ صحافی قتل ہو رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی چلے جائیں تو وہ سیف نہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان دنیا میں جرنلسٹ کے لیے ون آف دا موسٹ ڈینجرس پلیسز ہے، جہاں پہ آئے روز جرنلسٹ کو قتل کیا جاتا ہے اور کچھ نہیں بنتا ہے۔ مائنورٹیز کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کہاں گیا پریانتھا کمارا کا کیس؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں پہ سزائے موت ہو گئی ہے، مگر ان میں سے بھی بہت سارے لوگ بچ جائیں گے، اور ویسے کیسز دوبارہ ہونے کو ہر وقت تیار ہیں۔ بلکہ پھر آج کل آئے روز مجھے موب لنچنگز کی انکنفرمڈ رپورٹس ملتی رہتی ہیں، مرڈرز کی مذہب کے نام پہ انکنفرمڈ رپورٹس ملتی ہیں، جن کی میں بات نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے 10 ملتی ہیں، اور پچھلے تقریباً 2 ماہ کے دوران مجھے 10 ایسے مرڈرز اور اس طرح کی رپورٹس مل چکی ہیں جن کو میں کسی میڈیا سے کنفرم نہیں کر سکتا، تو چلو 10 میں سے کوئی ایک تو سچی ہوگی، ہم کیسے پھر بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی مشکل سائڈ پہ جا رہی ہیں چیزیں۔
آسانی کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، اور یہ جب تک ہم یہ مذہبی زہر لوگوں کو پلائے رکھیں گے تب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں۔ اسلام جو ہے وہ انسانی حقوق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیسے؟ سب سے بڑی رکاوٹ کیسے؟ پچھلے ہی ماہ کیا ہوا ہے، شاہ رخ جتوئی کو شاہ زیب قتل کیس میں مکمل طور پہ بری کر دیا گیا۔ کس طرح؟ خون بہا لینے کے بعد۔ قصاص اور دیت کا جو قانون ہے پاکستان میں، اسلامی قانون جو ہے وہ انسانی حقوق کے اندر کرمنلز کو، مرڈررز کو کھلا چھوڑنے کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہے، وہ راستہ ہے۔ اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب اس طرح کے قانون ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ اس وقت بھی پاکستان میں کوئی بھی امیر کسی غریب کو قتل کر دے، 1 لاکھ روپیہ دے، 2 لاکھ روپیہ دے، 10 لاکھ روپیہ دے، 1 کروڑ روپیہ دے کہ وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اسلام ہے، کیونکہ اسلام میں قصاص اور دیت کے جو قانون ہیں، جو خون بہا کا قانون ہے، جو قتل ہونے والے کے خون کو اس کے رشتہ دار پیسے دے کے جو معاف کر سکتے ہیں، اسلام نے جو یہ راستہ رکھا ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک انسانیت سوز راستہ ہے جو کہ اسلامی شریعت دیتی ہے۔ اسلامی شریعت کی تعریفیں کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے کبھی اس راستے کے گھنونے پن کے اوپر غور کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اگر وہ غور کریں گے تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ مسئلے کیا ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں وہ بھی اس سے صرف نظر کرتے رہتے ہیں، وہ اس کے اوپر غور نہیں کبھی کرتے کہ اسلام جو ہے وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی کا خون، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کے بھائی، اس کے بچے آرام سے معاف کر سکتے ہیں، آرام سے پیسے لیں، معاف کر دیں اور کہیں جی ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ کرائم معاشرے میں کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ مجرموں کو سزا دے کے، جو کہ چلو تھوڑا پرانا کانسیپٹ ہو گیا، مگر مجرموں کو سوسائٹی سے آئسولیٹ کر کے۔ اسلام اس چیز میں بلیو نہیں کرتا۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف جرم کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور بدلہ جو ہے وہ پیسوں کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں پاکستان میں ہی جو ہے وہ خون بہا میں لڑکیاں تک دی جاتی ہیں، پختونوں میں، پنجابیوں میں، بلوچوں میں، سندھیوں میں، یہ چاروں صوبوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور وہ خون معاف کرنا چاہیں تو اپنی بیٹی کا رشتہ جواب میں دے دیں، کیا ہو جائے گا؟ وہ معاف ہو جائے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ کیا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں، یہ ہم لوگ سب یہ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔